اب قسط کا لفظ سمجھ لیں. قسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ قرآن کا اور عربی کا بہت جامع لفظ ہے. اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب انسان انصاف سے کام لے اپنی شخصی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں. جب کوئی ہو نہ ہو آپ نے صحیح کام کرنا ہے، وہ انصاف کی، وہ قسط کی بات ہے. یا کھل کر ہو، سب کے سامنے ہو، یا کوئی بھی نہ ہو تب بھی ہو تو وہ قسط ہے. یعنی اگر آپ فرض کریں کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، آپ کی جاب ہے، آپ امپلائی ہیں، باس آپ کا ہے نہیں، آپ اکیلے آفس میں بیٹھے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ ویلے بیٹھے ہیں، چلو یار تھوڑا تاش کھیل لو، تھوڑا کچھ یوٹیوب پہ کچھ لگا دو، کچھ فلم دیکھ لو، یا کچھ سو جاؤ تھوڑی دیر. باس تو ہے نہیں، اسے کیا پتہ چلے گا. میری جاب ہے 9 سے 5 بجے تک کی، لیکن جب وہ باس سامنے ہوتا ہے تو میں کام کر رہا ہوتا ہوں، جب وہ نہیں ہوتا تو میں چھٹی پہ ہوتا ہوں، میں کالیں کر رہا ہوتا ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوتا ہوں. یہ قسط، اس انسان میں قسط کی کمی ہے. قرآن کے مطابق اس انسان میں قسط کی کمی ہے، کیونکہ وہ صرف اس وقت صحیح کام کرتا ہے جب کوئی اور دیکھ رہا ہو. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پھر وہ دوبارہ چھٹی پہ. اسی طرح میں یہاں ینگ لڑکوں کو، لڑکیوں کو کالج کے بارے میں کبھی کبھار نصیحت کر رہا ہوتا ہوں. کافی سارے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جن کی کالج کی فیس ماں باپ نے دی ہوئی ہے. قسط کا معاملہ ہے، انصاف کا معاملہ ہے. اگر آپ کی فیسیں آپ کے والدین نے دی ہوئی ہیں تو آپ تمام کلاسز میں جائیں، ان کو پوری طرح اٹینڈ کریں، پورے نوٹس لیں، اچھی طرح تیاری کریں امتحان کی. یہ اب دین کا معاملہ ہو گیا. کیوں؟ آپ کے والدین نے اپنا حصہ کیا، فیسیں بھری. آپ کے ذمہ کیا آیا؟ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے کلاس میں جانا ہے. جو کلاس بورنگ ہے اس میں بھی جانا ہے، جو کلاس نہیں بورنگ اس میں بھی جانا ہے، اور ہر روز جانا ہے، ہمیشہ جانا ہے. اب جو طالب علم کلاس میں نہیں جاتا اس میں قسط کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں دیکھو اس معاملے میں تو عدل کی ضرورت ہے، ویسے تم مسلمانوں کو ہر معاملے میں کس کی ضرورت ہے؟ قسط کی ضرورت ہے. وَأَقْسِطُوا، ویسے قسط کا خیال رکھا کرتے تو ہو سکتا ہے یہاں تک نوبت ہی نہ آتی. اگر تم لوگ ویسے واقعی اپنے پرائیویٹ معاملات میں، اپنے گھر، اپنے اندرونی معاملات میں اگر تم لوگوں میں انصاف کا احساس ہوتا، قسط ہوتا، تو پھر تم لوگ یہاں ہوتے ہی نہ. اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کو قسط کرنے والوں سے محبت ہے. یہ نہیں کہا، بڑی حکمت ہے، یہ نہیں کہا ان اللہ یحب العادلین، اللہ کو عدل کرنے والوں سے محبت ہے. عدل تو صرف پبلک میں ہوتی ہے، عدل تو صرف عدالت میں ہوتی ہے. لیکن قسط کا معاملہ صرف عدالت کا نہیں ہے، گھر کا بھی ہے، فیملی کے اندر کا بھی ہے، میاں بیوی کے درمیان کا بھی ہے، بزنس کے اندر بھی ہے، دکان کے اندر بھی ہے، مسجد کے اندر بھی ہے، ہر جگہ قسط کا معاملہ ہے. تو ان اللہ یحب المقسطین بڑے جامع الفاظ ہیں. ان چھوٹے چھوٹے فرق سے قرآن کا بڑا فلسفہ نکلتا ہے. قرآن میں عدل کا، سوسائٹی میں عدل کا کیا فلسفہ ہے؟ عدالت میں کب جانا چاہیے مسلمانوں کو؟ عدالت تک کبھی کبھار نوبت پہنچ جاتی ہے، کب جانا چاہیے؟ اس سے پہلے مسئلہ کس طرح حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور اپنی شخصی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں انسان کو کتنا قسط کا اہتمام کرنا چاہیے. آخری چھوٹی سی بات میں یہ کہہ دوں کہ قسط کے ایک اور معنی بھی ہیں، اسے کہتے ہیں لغت الابداد. عربی میں لغت الابداد کے معنی ہیں، کچھ عجیب زبان ہے عربی، اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا اور اس کا اپنا متضاد، اس کا اپوزٹ، دونوں ایک ہی لفظ. قسط کے ایک معنی ہیں، مقسط کے معنی ہیں عدل کرنے والا، قاسط کے معنی ہیں عدل نہ کرنے والا. اور قسط کے جامع معنی یہ ہے بہت انسان اپنی بہترین کوشش کرے کہ ظلم نہ کرے. مقسط صرف عدل کرنے والے کو نہیں کہتے، انصاف کرنے والے کو نہیں کہتے، اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی پوری کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح غیر انصافی نہ ہو جائے، اس کا اہتمام رکھے، اسے کہتے ہیں مقسط. اللہ تعالیٰ ہمیں مقسطین میں سے بنائے. ان اللہ یحب المقسطین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتقى